حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العزت کے محبوب کے جلیل القدر صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، آ کر جہاں جگہ ملی اسی مقام کے اوپر بیٹھ گئے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وابصہ ذرا آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، ذرا میرے قریب آ جاؤ۔ حضرت وابصہ قریب آئے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے رب کائنات کے محبوب نے اپنے اتنا قریب کیا کہ حضور کے گھٹنے مبارک میرے گھٹنوں سے مس ہونے لگے، میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے جو ہیں وہ مس ہونے لگے۔ حضور فرماتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں وابصہ بتا دل کے اندر کون سا سوال لے کر آیا، کوئی سوال پوچھنے کے لیے آیا؟ جناب وابصہ فرماتے ہیں جی یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں ایک سوال لے کر آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا سوال بھی تو بتائے گا یا میں تجھے بتاؤں؟ آج حضور کے علم کے اندر حضور کے رب کائنات نے جو علوم دیے، اوتیت مفاتیح خزائن السماوات والارض، حضور فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان میں، زمین و آسمان کے درمیان رب کائنات کے جتنے علوم ہیں، اللہ رب العزت نے جتنے خزانے رکھے، حضور فرماتے ہیں مجھے رب کائنات نے ان تمام خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی۔ اوتیت مفاتیح خزائن السماوات والارض، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ مجھے رب کائنات نے تمام خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائیں۔ اور آج بھی لوگ جو ہیں وہ حضور کے علم میں شک کر بیٹھے کہ حضور کا علم ہے کتنا۔ جنہوں نے غار حرا والا جناب جبریل امین علیہ السلام نے آن کر کہا اقرا پڑھیے، حضور فرماتے ہیں کہ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں، ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں۔ اس بات کو دلیل بنا کر آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ حضور تو ان پڑھ تھے، حضور کی بارگاہ میں تو ان پڑھ آئے۔ قرآن گواہی دیتا نظر آتا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں ان پڑھ آتا، حضور لعاب دہن عطا کرتے، حضور اپنا دست شفقت فرماتے، ہاتھ پھیرتے، حضور ہاتھ رب کائنات کی بارگاہ میں بلند کرتے، اللہ رب العزت ان بندوں کو علم کا پہاڑ بنا دیتا، علم کا پہاڑ بنا دیتا۔ حضرت وابصہ دیہاتی کئی صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں آتے سوال لے کر، ان کے سوال زبان سے کرنے سے پہلے حضور ان کے سوال کو دہرا دیا کرتے، بتا دیا کرتے کہ یہ سوال لے کر آئے ہو۔ آج حضور کے علم کا مقابلہ کرنے والے آج کہتے ہیں جی حضور کو علم کوئی نہیں تھا، حضور کو غیب کا علم کوئی نہیں تھا۔ اگر ہم حضور کا علم غیب ثابت کرتے ہیں تو ایسے ویسے نہیں ثابت کرتے، دلیلوں کے ساتھ ثابت کیا جاتا ہے۔ جناب وابصہ کہتے ہیں کہ حضور کہتے ہیں وابصہ بتا جو سوال لے کر آیا تو بتائے گا یا میں تجھے بتاؤں؟ جناب وابصہ مسکرائے، آپ فرمانے لگے حضور یا رسول اللہ اگر میرا سوال بھی آپ ہی بتا دیں تو کمال ہو گیا، آپ ہی اگر بتا سکتے ہیں تو بتا دیں، کمال ہو جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں تو خیر اور شر کے بارے میں پوچھنے آیا؟ کیا خیر اور شر کے بارے میں، نیکی اور بدی کے بارے میں، اچھائی اور برائی کے بارے میں پوچھنے آیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں میں یہ جواب تیرے سے ہی نہ دے دوں، تیرا ہی سوال اور تیرے پاس سے ہی جواب نہ دے دوں؟ جناب وابصہ فرماتے ہیں جی یا رسول اللہ بتا دیں۔ حضور فرماتے ہیں یہ جو تیرے سینے کے اندر رب کائنات نے دل محفوظ کیا، اس کے پاس یہ مفتی ہے، اس کے پاس اس کا جواب بھی موجود ہے، اپنے دل سے اس کا جواب لے لے کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے۔ حضور نے فرمایا جس کام کو کر کے تیرا دل سکون میں آ جائے وہ تیرے لیے نیکی ہے، اور جس کام کو کر کے تیرا دل بے چین ہو جائے وہ تیرے لیے بدی ہے، تیرے لیے نیکی کوئی نہیں۔ حضرت وابصہ رضی اللہ کی عزت کی قسم ہم حضور کے علم کو اللہ کے علم کے برابر نہیں مانتے، ہم اللہ کے علم کے برابر نہیں مانتے۔ اللہ کا علم ذاتی ہے، حضور کا علم عطائی ہے۔ رب کائنات نے اللہ کا علم ذاتی ہے، اور اللہ نے جو محبوب کبریا کو علوم عطا فرمائے حضور کے ذاتی نہیں بلکہ اللہ کے عطا کردہ علوم۔ اور حضور سے بڑھ کر علم والا کون ہو سکتا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں قرآن ہمیں مثال دیتا ہے، گواہی دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، میں نے ان پڑھوں کے اندر عظیم الشان رسول بھیجا، اور جسے رب کائنات خود لقب دے دے کہ یہ میرا عظیم الشان رسول ہے، اس کے بارے جو شک کرے وہ خود بتائیں کہ دارہ ایمان کے اندر رہنے کے قابل ہے؟
کہ ہمیں جس کی وجہ سے دین ملا، جس کی وجہ سے ہمیں آخرت کے سارے سوال و جواب ملے، آخرت کے تمام علوم آج بھی ہمیں پتہ ہے۔ دنیا کا قانون ہے کہ پرچہ ظاہر ہو جائے، چوری ہو جائے تو اسے کینسل کر دیا جاتا ہے کہ ابھی یہ کسی نے دیکھ لیا، کوئی دھاندلی نہ ہو جائے، کوئی روندی نہ ہو جائے، کوئی غلط نہ ہو جائے۔ لیکن محبوب کبریا کی کرم نوازی دیکھیں، 1450 سال پہلے، 1000 سال بعد ہونے والے سوالوں کا حضور ہمیں پہلے ہی بتا گئے۔ یہ اگر حضور کے علوم نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ ہم نے قبر کے سوالوں کو مان لیا، ہم نے آخرت کو مان لیا، ہم نے جنت اور دوزخ کو مان لیا۔ یہ حضور نے بغیر مشاہدہ کیے ہمیں نہیں بتایا۔ 1,24,000 نبیوں میں کسی نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے رب کائنات کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے، میں نے اللہ رب العزت کی زیارت کی ہے۔ تمام انبیاء میں سے صرف اور صرف یہ حضور کا دعویٰ۔ حضور سے پوچھا گیا کہ جس کا کلمہ پڑھتے ہو، پہلے نبیوں نے اپنے خدا کو نہیں دیکھا، آپ بتائیں ذرا پہلوں کی طرح آپ نے بھی نہیں دیکھا یا دیکھا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے معراج کی رات اپنی جاگتی آنکھوں کے ساتھ رب کائنات کا دیدار فرمایا۔ پہلے نبی جو تھے وہ غیب کی بات کرتے تھے، حضور فرماتے ہیں میں غیب کی بات نہیں کرتا، میں نے اپنے رب کائنات کی زیارت کر کے آیا ہوں، اور جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا، تمام کے تمام اللہ رب العزت کے چھپے خزانوں کو دیکھ کر رب کائنات نے دنیا والوں کے سامنے عیاں کر دیا کہ بتانا میرا کام تھا، دنیا والوں اب اس کے اوپر عمل کرنا تمہارا کام ہے۔ جتنا پختہ عمل ہوگا اللہ کی بارگاہ سے اتنا ہی پختہ جو ہے تمہیں اس کا اجر ملے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ کسی دنیا دار کے علم کے بارے شک کریں، کسی اور کے بارے شک کر لیں، اپنے علم کے بارے شک کریں۔ اگر انسان اپنے علم کے اوپر شک کر لے تو ہو سکتا ہے انسان اس سے زیادہ حاصل کر لے، لیکن اگر حضور کے علوم کے اوپر کوئی شک کرے گا تو دائرہ ایمان کے اندر رہنے کا اس بندے کا کوئی حق نہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالی ہمیں اسی عقیدے کے اوپر زندگی اور حیاتی عطا فرمائے، اور اسی عقیدے کے اوپر رب کائنات ہمیں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔